مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ہم 20واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں شروع میں تو سورہ نمل ہی چل رہی ہے، تو امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی ایک نئے انداز سے توحید سمجھا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، زمین کو رہنے کے قابل کس نے بنایا، اس میں پہاڑ ٹھونک کر اس کو ایسا کر دیا کہ ہلتی نہیں، اور اس میں نہریں جاری کر دی تاکہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے، اور دو سمندروں کے بیچ میں پردہ لگا دیا میٹھے اور نمکین پانی کا، وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اس کے باوجود اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے ہو۔ تم جب مجبور ہو جاتے ہو اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تمہاری تکلیف رفع کر دیتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر ہے، ہر طرف کہیں خشکی نظر نہیں آتی، پانی ہی پانی ہے، یا صحرا ہے، کہیں کوئی عمارتوں کا نشان نظر نہیں آتا۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا سسٹم ایسا بنایا، اور ستارے جو آپ کو راستہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ جو دلالت کرے کہ واقعتاً اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ڈانٹ بھی رہے ہوں اور جیسے زج بھی کر رہے ہوں دلیل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو انہوں نے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اس پر جو کتاب نازل کی ہے اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اے بنی اسرائیل والو، اے یہود و نصارہ، جس میں تمہارا آپس کا اختلاف ہے، یہ قرآن اس میں بھی فیصلے کرتا ہے اور آپ کو سمجھاتا ہے، آپ کی الجھنیں دور کرتا ہے، آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تم پھر بھی باز نہیں آتے۔ ایک وقت آئے گا، قیامت قریب ہوگی، دجال آئے گا، اور دجال کے ساتھ ہی ایک جانور کا ظہور ہوگا، بہت بڑا جانور ہوگا، سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کی پشت کدھر ہے، بال ہی بال ہوں گے۔ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمہم، تو وہ ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تمیم داری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری کشتیاں بے قابو ہو گئیں اور طوفان آیا اور ہمیں معلوم نہیں کدھر لے گئیں۔ تو وہاں ایک جزیرہ تھا، وہاں ہم گئے تو ایک جانور تھا، وہ نظر آیا جو بالکل اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بال ہی بال تھے، منہ کدھر ہے اس کا۔ اس نے کہا اندر جاؤ۔ ہم اندر گئے تو اندر ایک آدمی وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس نے پوچھا فلاں علاقے کے باغ ابھی تک پھل دے رہے ہیں؟ جی دے رہے ہیں۔ فلاں علاقے کا کنواں ابھی تک پانی دے رہا ہے؟ جی دے رہا ہے۔ کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ کنواں پانی دینا بند کر دے گا اور میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ بات اس نے کی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے پھر ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا سنو تمیم داری کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ جانور موجود ہے، دجال بھی زمین پر موجود ہے۔ آج اکثر کافر جو ہیں وہ اس دجال کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال کا ظہور ہوگا 70,000 اصفہان کے یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور پچھلے سالوں میں اصفہان میں 70,000 یہودیوں کی تعداد پوری ہونے پر انہوں نے جشن بھی منایا ہے۔ تو یہ سب احادیث سے ثابت ہے، وہ دجال اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کا ظہور ہوگا، اچانک نکلے گا، اس کے نکلنے کا ایک وقت ہے، پوری زمین پر پھر جائے گا سوائے حرمین کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی جیت جائیں گے۔ یہ سب احادیث میں ثابت ہے، اور اسی میں یہ دابہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے، اس میں قصے ہیں انبیاء کرام کے، اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت تفصیل یہاں پر ہے کہ جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ ان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو بڑی پریشان ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بات الہام کی کہ آپ پریشان نہ ہو، جب آپ کو خوف ہو کہ کوئی فرعونی آ کر کے قتل کرنے آ رہا ہے، آپ اس کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کر تو دیا، اور ہم نے وعدہ کیا اس کو کہ ہم تیرا بچہ تیری طرف واپس لوٹائیں گے، مگر اس کے باوجود ماں تو ماں ہوتی ہے، قریب تھی کہ وہ شور کر دیتی کہ لوگوں یہ بچہ میرا ہے۔ ہم نے پھر اس کے دل پر تھپکی دی اور وہ چپ رہی۔ اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹی جاؤ دور دور سے دیکھو یہ صندوق کدھر جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ بچہ کدھر گیا ہے، تو لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے، دور دور سے آپ دیکھتی رہو۔ تو وہ صندوق تیرتا تیرتا فرعون کے محلات کی طرف جاتا ہے، وہاں سے اس کے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ بچہ بہت خوبصورت ہے، انبیاء ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ لے گئے تو فرعون کہنے لگا قتل کرو اس کو، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہو۔ اس کی بیوی آسیہ کہنے لگی تمہیں کس نے کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے ان کا نہ ہو، اور اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہزادے کا پروٹوکول دے دیا۔ اب جو تلواریں ان کو قتل کرنے آ رہی تھیں، اب وہ تلواریں ان کی حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں لے کر آتا، اللہ ہاتھیوں کو چیونٹیوں سے مروایا کرتا ہے، چڑیوں سے مروایا کرتا ہے، یہ اللہ ہے۔ اور وہ ہاتھ جو قتل کرنے والے تھے ان کو ان کے فوجی اور سپاہی بنا دیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ تو اب بچہ دودھ پینا چاہ رہا ہے، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اور جناب سارا محل پریشان ہے۔ عورتیں آ کر اپنا دودھ پیش کرتی ہیں، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے ان کو منع کر دیا تھا بچے کو کہ تمہیں کسی کا دودھ نہیں پینا۔ پھر ان کی بہن جاتی ہے، وہ جا کر کہتی ہیں کہ میں آپ کو ایک گھر کا بتا سکتی ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کا دودھ پی لے گا۔ بتایا تو وہ والدہ کہنے لگی میں تو نہیں جاؤں گی دودھ پلانے کے لیے، اس کو لاؤ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، اللہ نے وعدہ پورا کیا، بچہ گود میں واپس آیا، اور اب شاہی خزانے سے تنخواہ جاری ہو گئی، اور بچہ آتا ہے اور دودھ پی کر چلا جاتا ہے۔ جوان ہوئے، شہزادانہ زندگی تھی، بے فکری کی۔ تو جب بڑے ہوئے تو ان کی برادری تھی بنی اسرائیل، اور جو دوسری برادری وہاں تھی وہ قبطی تھے۔ بنی اسرائیلی اور قبطی کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پکارا تو انہوں نے مکہ مار دیا، اس کو ایسی جگہ لگ گیا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگلے دن پھر وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ اب بندہ مرا، لیکن بات آؤٹ نہیں ہوئی کہ کس نے مارا۔ یہ جو بنی اسرائیلی تھا اس نے پھر پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ جب آئے اس کی مدد کرنے کے لیے پورے جلال کے ساتھ، تو وہ خود ڈر گیا، کہنے لگا اچھا تو آپ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو، جیسے آپ نے کل بندہ قتل کیا تھا۔ تو اس سے وہ قبطی کو پتہ چل گیا کہ کل والا بندہ بھی ان سے ہوا ہے، تو وہ بھاگا، اس نے رپورٹ کر دی، بات آؤٹ ہو گئی، ان کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ ایک شخص آیا دور سے آ کر، اس نے کہا کہ آپ تک فوج پہنچنے والی ہے، آپ علاقہ چھوڑ جاؤ۔ فخرج منها خائفا يترقب، اچانک بغیر سر و سامان کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ تو مصر سے آگے صحرائے سینا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا ابن سینا، یہ سینا نہیں ہوتا، سینا ہوتا ہے، یہ لفظ قرآن میں بھی ہے۔ تو صحرائے سینا کراس کر کے آگے مدین ہے، سوڈان سے پہلے۔ تو وہاں پہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں، اور وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے منع کر رہی ہیں، کنویں پر کھڑی ہیں، پانی نہیں پینے دے رہی۔ کہہ رہی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اب خوف، نیند، بھوک اور مستقبل کا پتہ نہیں کیا بننا ہے، ہر قسم کی پریشانی موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا، خیر خواہی کا اور خدمت خلق کا۔ ان عورتوں سے کہا کیا مسئلہ؟ کہنے لگی جی یہ پانی انہوں نے نکالا ہے، یہ اپنے جانوروں کو پلائیں گے، ہم نہیں نکال سکتی، بھاری ہے، تو جب کوئی بعد میں بچے کھچے گا وہ ہم پلا لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لہما،
خود پانی نکال کر کہہ دیا اب تم پلا لو۔ تو وہ لڑکیاں جانور لے کر وقت سے پہلے گھر چلی گئیں اور جانور بھی سیر ہو کر پانی پی چکے تھے۔ باپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے ایک نوجوان ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی طے تو نہیں کیا کہ مزدوری، لیکن حق تو بنتا ہے۔ یہ بات اس وقت مسلمانوں میں نہیں رہی ہے۔ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ ایک پہلوان کشتی کرتا ہے، اس کی وجہ سے پورے گاؤں کا نام روشن ہے، تو سب لوگ اس کو پیسے دیتے تھے کھانے کے لیے، اس کے گزر بسر کے لیے۔ وہ نہیں مانگتا کسی سے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعی قسم کا کام ہے تو ہمارا حق بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ آج اس کا بڑا فقدان ہے۔ کوئی شخص نیکی کرتا ہے، کتنے کام ہمارے سوشل رکے رہتے ہیں کہ کوئی ہمت نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے کہ لوگوں نے تعاون نہیں کرنا۔ تو جو آگے بڑھ کر کہتا لاؤ بھائی 1000 روپیہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس پر بھی لوگ انگلیاں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص اچھا کام کرے، آپ کے ساتھ خیر کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُكَافِئْهُ، وہ اس کا بدلہ دے۔ آپ کے ساتھ کوئی خیر کرتا ہے تو اس کو بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم ایسا کرو کہ اس کے لیے دعا کرو، اس کی لوگوں میں تعریف کرو، فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اور اس کو جزاک اللہ خیر کہو کم از کم۔ یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے، شکریہ کہنا بھی ہمیں نہیں آتا۔ تو باہر صورت جا کر انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لے گئیں، انہوں نے جا کر پوری کہانی سنا دی۔ تو وہ ان کا والد کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، فرعون یہاں نہیں آتا۔ اب دیکھو یہ کہتا تھا میں ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کی حکومت وہاں نہیں ہے، وہاں اس کی بات نہیں چلتی۔ وہاں رہے، کہا کہ بیٹیاں کہنے لگیں کہ آپ ان کو مستقل مزدور رکھ لیں۔ کہنے لگے کہ رکھ تو لوں لیکن گھر میں جوان بچیاں ہیں، تو میں اس کی شادی کر دیتا ہوں، یہ 8 یا 10 سال میری خدمت کرے۔ تو وہ مان گئے، وہ بھی مجبور تھے۔ اب ایک خدمت خلق کا کام کیا ہے، گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، سب کو سارے مسئلے حل ہو گئے اللہ کی فضل سے۔ تو یہ خدمت خلق کا کام انبیاء کا کام ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب مدت پوری ہونے کے بعد بیوی بچوں کو لے کر واپس آئے دوبارہ صحرائے سینا میں، تو سردی بہت تھی، کہیں تھوڑا سا نور روشنی نظر آئی، کہا کہ لگ رہا ہے آگ ہے، میں لے کر آتا ہوں تاکہ آپ گرمی حاصل کرو۔ وہاں گئے تو وہ اللہ کی آواز آئی، فرمایا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلعن علیک، اپنے جوڑے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس میں ہیں۔ تو وہاں سے اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا۔ کہا جا کر فرعون کو سمجھاؤ۔ کہنے کہ یا اللہ میں تو ان سے بچنا چاہ رہا تھا، اور وہ تو میرے اوپر تو کیس بھی ہے، تو آپ ایسے کریں حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیں۔ تو حضرت ہارون کو نبی بنا دیا، دونوں گئے، جا کر سمجھایا، فرعون باز نہیں آیا، وہ چھڑی پھینکی تو اژدہا بن گئی، فرعون ڈر گیا، کہا کہ میرے جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ تو جادوگر بھی نہ مقابلہ کر سکے، مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ہجرت کی نیت سے نکل کھڑے ہوئے، علاقہ چھوڑ راتوں رات نکلے، پیچھے اس نے فوجیں لگا دیں، اور آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اللہ نے حکم دیا چھڑی سمندر میں مارو، تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے اور زمین بھی خشک کر دی۔ تو وہ ان کے ساتھی گزر گئے، پیچھے سے فرعون کے لوگ آئے، وہ جب عین پانی کے بیچ میں تھے تو دوبارہ چھڑی ماری تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے ان کے محلات کا اور اس کی حکومت کا وارث بنا دیا۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے مفصل یہاں پر بیان کیا ہے۔ فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ایک پیسے والا تاجر آدمی تھا قارون۔ اب حق تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہیں اور اس کا مقابلہ ہے، ان کا مقابلہ ہے فرعون کے ساتھ، تو یہ کم از کم برادری والے تو ساتھ دیں، لیکن وہ پیسے والا تھا۔ فرعون کی سیاست یہی تھی، وہ پیسے والوں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ آج کل ہمارے یہاں بھی سیاست یہی ہے کہ جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر سیاسی لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی سیاست ہے، یہ اسلامی سیاست نہیں ہے۔ تو اسلامی سیاست انبیاء کی سیاست ہوتی ہے، اس میں دین ہوتا ہے، اس میں چیریٹی ہوتی ہے۔ تو بہر صورت یہ جو قارون تھا وہ بنی اسرائیل کو سے منحرف ہو کر
وہ قارون کی پارٹی میں چلا گیا تھا، اس کے فرعون کی پارٹی میں چلا گیا تھا، تو ایک دن اس نے پریزنٹیشن دی اپنے مال کی، محلات اور جناب سونے چاندی کے اور اشرفیاں اور سب کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی محل سمیت ہی زمین میں دنسا دیا۔ اور جو کل تک کہہ رہے تھے واہ بھائی واہ کاش ہمارے پاس اتنا مال ہوتا، وہ سارے آج کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہم اس کے ساتھی نہیں تھے اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں۔ تو وہ کہتا تھا یہ سب میں نے اپنے علم کے ساتھ کمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو کہتے ہیں، تو یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ اس پارے میں ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ اگلے پارے میں ہے۔ تو بہر صورت شروع والا جو حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم آمنا کہو ایمان لے اور تم پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تم میں سے سچے اور جھوٹوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنوں کو آزماتا ہے، آزمائش آئے تو یہ خبر نہیں بنتی، آزمائش کا نہ آنا خبر بنتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، اور نہ آزمائے تو اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے، ہم امتحان کے بغیر ہی فیل نہ ہو چکے ہوں، اور اگر آزمائے اللہ تعالیٰ تو اس کا معنی کہ ابھی ہمارے اندر ایمان موجود ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی آزمائش کڑی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی، پھر جتنا ان کے کوئی قریب ہو اس کی، اکثر الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس کے بعد یہاں بھی آیت نمبر 14 سے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں ان قصوں سے پہلے کچھ ایک دو آیات اللہ تعالیٰ نے والدین کی خیر خواہی کے بارے میں نازل کی ہیں کہ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک کرنے پر ابھارے تو ان کی بات مت مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جہاں تک نافرمانی نہ ہو رہی ہو والدین کی اطاعت بھی کرو، خدمت بھی کرو، مگر ایسے کام جو اللہ کی نافرمانی والے اس میں ان کی بات نہ مانو۔ اس کے بعد قصے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کا نہایت اختصار کے ساتھ، اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی علیہ باللہ۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، تو ہمیں ان کی کرتوتوں اور ان کے بدعمالیوں سے بچنا ہے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے، اور ہمیں ان انبیاء کی سیرت سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے ان کی اتنی مخالفت پر صبر کیا، ہمیں بھی ہم نے اپنی دعوت میں صبر کرنا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔